بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو کھیل ہے وہ شریف خاندان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نے جتنا بھی زور لگایا کہ کسی طریقے سے بھی خان صاحب کو لیمینیٹ کیا جائے، ان کو جان سے مارا جائے، مگر دیکھ لیں کہ جنرل سید عاصم منیر نے ان کے ساتھ اس بات پر اتفاق نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے اپنا جو پی ٹی آئی کے اوپر جو مظالم ڈھائے یا خان صاحب کو جیلی کیسوں میں جیلوں کے اندر بند رکھا، زیادہ سے زیادہ کیسز بنا دیے، مگر میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ اب جب کھیل ہی نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں رہا تو پھر اب ایکسٹینشن کی بات آتی ہے، تو نواز شریف یعنی شہباز شریف سوچ رہے ہیں کہ شاید جنرل عاصم منیر کو یا کسی جنرل کو بھی اگر ایکسٹینشن دینی ہے تو ان کو ہماری ضرورت پڑے گی، مگر جو اندر کا کھیل ہے وہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی آپس میں میٹنگ شروع کر دی ہے، انہوں نے بولا کہ ہم جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یہ بھی ہم خود ہی چوز کریں گے، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب وہ آپس میں ان کا بورڈ جو میرے اندر کے ریسورسز ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ بورڈ بیٹھ چکا ہے اور انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو مدت ملازمت سے ہٹانا ہے یا اس کی ملازمت کو اور زیادہ بڑھانا ہے تو اس کا فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر شریف خاندان تو ختم ہو گیا، ان کے ہاتھ سے تو کھیل نکل گیا۔ اب شریف خاندان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مریم نواز بھی آپ دیکھ لیں، ابھی اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ جو وہ بیانات دیتی ہے اور طرح کے ہیں۔ اب نون والے جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ باجوہ کے خلاف، اس کے بعد بابر انجم کے خلاف دیکھ لیں، کھل کر بیانیاں دے رہے ہیں کہ یہ جناب یہ ٹریٹر تھے، غدار تھے، اس طرح کے پی ایم ایل این کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں۔ اب جنرل سید عاصم منیر فیلڈ مارشل نے ان کو پتا ہے کہ اگر یہ جو نواز شریف ہے یہ تو پاسٹ میں بھی جرنیلوں کو آگے سے بڑی بڑی تڑیاں لگاتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اور مریم نواز بھی کہتی تھی کہ اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، تو ان چیزوں کا ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر صاحب کچھ ہم نہیں کرنا ہے، حکومت بھی ہم نے چلانی ہے، عوام کے اوپر بھی ہم نے مظالم ڈالنے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر بھی ہم نے مظالم ڈالنے ہیں، پاکستانی قوم کو ہم نے خراب کرنا ہے، تو پھر اس سے ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنا اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ایک ایسا قانون بنائیں جس پر جو مدت ملازمت ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے، ہم خود ہی اپنی ملازمت میں توسیع کر پائیں، ہم خود ہی کوئی ایسا اپنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یعنی آپ کو کسی لیفٹیننٹ جنرل کو بھی لگا دیں جو داخلہ کا بھی کام کرے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک پارلیمنٹیرین سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ان کو ہمارے ہی انڈر کام کرنا پڑے گا۔ ایسا جو وہ کہتے ہیں کہ لا بنا کر وہ سامنے لائیں گے جس میں پارلیمنٹیرین ہمیشہ کے لیے پاک فوج کے ان جرنیلوں کے فیلڈ مارشل کے انڈر کام کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف جو فیصلہ دے گا، جو جرنیل دیں گے، جو کور کمانڈر دیں گے مل کر، یعنی جو بھی آئی ایس آئی فیصلہ کرے گی ان کو ماننا پڑے گا، یعنی ان کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ شہباز شریف کو، نواز شریف کو یا آصف علی زرداری کو بولے کہ آپ ہمیں ایکسٹینشن دے دیں۔ تو ان کا کھیل ہو گیا ختم۔ اب جب ان کا کھیل ختم ہو گیا تو پھر ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہ رہا، تو یہ تو گورنمنٹ اتنی دیر ہی چلے گی جتنی دیر تک پی ٹی آئی طاقتور ہے۔ جب پی ٹی آئی ختم ہوگی تو پھر جرنیلوں کو پی ایم ایل این یا نواز شریف، شہباز شریف تو مریم کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ تو اتنی دیر تک کھیل کھیل رہے ہیں جتنی دیر تک ان کو پتا ہے کہ سامنے سے پی ٹی آئی بھی بڑے زور کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وقتی طور پر انہوں نے ان کا ساتھ دینا شروع دیا ہوا ہے، مگر ابھی وہ ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ ختم ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا درمیانی رستہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے اگر کل کو عمران خان بھی باہر آ جاتا ہے تو ایک تو فوج کے ساتھ بھی وہ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس کو بھی ہم پارلیمنٹیرین میں بٹھانا چاہتے ہیں بٹھا دیں اور وہ بھی ہمارے انڈر ہوگا۔ اب اس پر آپ دیکھ لیں کہ فیوچر میں یہ جو پلاننگ پاک فوج کی طرف سے ہو رہی ہے، آیا یہ جو پارلیمنٹیرین ہے یا جو جیلی حکومت ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ اس پر کس قسم کا ایکشن لیتے ہیں؟ ان کے پاس تو اتنی نہ تو پاور ہے، نہ طاقت ہے، نہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ڈر ہے تو وہ ہے صرف اور صرف خان کا، کہ خان نکلے گا تو خان ان چیزوں کو نہیں مانے گا۔ اگر خان صاحب آج ان کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں، ان کی باتیں مان لیتے ہیں، تو صبح خان صاحب کو باہر نکال دیں گے۔ ان کو پتا ہے کہ خان نہیں مانے گا، خان نے اس طرف باہر آ کر ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا ہے تو عوام کا سمندر اس طرف آ جانا ہے۔ تو ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے جو جرنلز جتنے بھی ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں، یعنی بری طرح پھنس چکے ہیں، حکومت بھی پھنس چکی ہے۔ پنجاب کا حال آپ دیکھ لیں، پورا پنجاب پانی میں ڈوبا پڑا ہے، کوئی کسی قسم کی امداد نہیں ہے۔ جو امداد جن کشتیوں نے ریسکیو کرنا تھا اس کے اندر آپ دیکھ لیں اپنا وزیر اعلیٰ مریم نواز اس میں جھوٹے لے رہی ہے ادھر ادھر۔ یعنی یہ وقت تھا کہ آپ ان کشتیوں کو استعمال کرتے، ٹک ٹاک کی نہ بناتے، بلکہ لوگوں کی جانیں بچاتے، بلکہ وہ کشتیاں خود استعمال کر رہے ہیں اور غریب عوام پانی کے اندر ڈوبتی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ آج دیکھ لیں کہ جو شو بازیاں اور یہ مریم نواز کے ٹک ٹاک کرے ہیں، بری طرح عوام نے ان سے نفرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے بولا کہ یہ صرف اور صرف
اپنی جو ہے نا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس ہماری پاپولیرٹی ہو، اور خان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ شاید ہم نے پنجاب میں جناب ہم بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی بری طرح فیل ہو چکی ہیں. اب میرے پاکستانیوں دیکھنا ہے کہ خان صاحب کو انہوں نے باہر نکالنا ہے. اب کیسے نکالتے ہیں، کون سی اسٹریٹجی اپناتے ہیں؟ آیا خان صاحب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، یا ابھی بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، اور فوج اور خان صاحب اور یہ حکومت اسی طرح پھنسے رہیں گے جیسے کہ 2 سال پہلے اس طرح کا سسٹم شروع ہوا ہے؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا، اب تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا نتیجہ کیا نکلتا ہے. انشاءاللہ تعالی جیت خان صاحب کی ہے، حقیقی آزادی کی ہے، عوام کی ہے، قوم کی ہے، 25 کروڑ عوام کی ہے، اور اس مینڈیٹ کی ہے جو عوام نے خان کو ووٹ